پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم کچھ بات کریں گے ملک میں سرمایہ کاری کی, اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ سرمایہ کاری ملک کے اندر سے ہو رہی ہو یا ملک کے باہر سے پیسہ آ رہا ہو, ایک خوشائن بات ہوتی ہے کیونکہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. اور پھر جس شعبے میں بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے تو جب وہ ترقی کرتا ہے تو اس سے پھر حکومت کے پاس بھی ریونیوز آتے ہیں ٹیکس کی صورت میں. تو سرمایہ کاری ہم نے پچھلے 3 سالوں میں دیکھا ہے کافی کم رہی ہے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. سیکیورٹی کنسرنز ہیں, پاکستان کی اپنی معاشی صورتحال ہے, جو دنیا میں معاشی صورتحال تھی اس کا بھی ایک بڑا ریزن ہے کہ ہم نے پیسہ کم آتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن جو بھی پیسہ آئے وہ, اور اگر مشکل حالات میں آئے تو بہت ہی اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور ایسی ہی ہم نے ایک سٹوری دیکھی ہے جس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, اور وہ پیسہ جو باہر سے آیا ہے وہ ملک میں بینکنگ کے شعبے میں آیا ہے, وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ جو بینکنگ پاکستان میں ہو رہی ہے اس شعبے میں آیا ہے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں پرویز سعید صاحب کو, جو چیف ایگزیکٹو آف اور صدر ہیں برج بینک کے. بہت شکریہ پرویز صاحب, پروگرام میں خوش آمدید. ویلکم. برج بینک کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ نام نیا لگا ہوگا. یہ نام ہے بھی نیا, اور اس لیے کیونکہ اس میں جو سرمایہ کاری ہوئی ہے تو اس کے بعد اس بینک کا نام بدلا گیا ہے. اس سے پہلے اس بینک کا نام داؤد اسلامک بینک ہوتا تھا. تو جو نئی سرمایہ کاری آئی ہے اس کے بعد اس کی ری برانڈنگ ہوئی ہے, اس کا نام برج بینک رکھ دیا گیا ہے. تو ہمارا پہلا سوال پرویز صاحب سے یہ ہوگا کہ پرویز صاحب یہ بتائیے کہ کتنا پیسہ آیا ہے باہر سے اور کہاں سے آیا ہے؟ ایکچولی اباؤٹ 1.8 بلین اور 2 بلین روپیز کے قریب آئے ہیں, اور یہ آئے ہیں مڈل ایسٹ سے, بحرین اور جدہ سے. جو اکنامک کنڈیشنز کرنٹلی آپ کے ملک میں ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں, اور اس سینیریو میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا ایک جویشی لانے کے برابر ہے. ڈسپائٹ دیٹ 2 ہمارے شیئر ہولڈرز تھے جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ بڑھائی ہے. ایک ہے اسلامک کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ آف پرائیویٹ سیکٹر, یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی سبسڈری ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹ کرتی ہے. یہ ایک تو یہ ہیں, انہوں نے بڑھائی ہے. ان کا اب شیئر ہمارے پورے اس میں 33% تقریباً ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ایک یونیکارن انویسٹمنٹ بینک ہے جو بحرین بیسڈ ہے, اور یہ 100% اسلامک بینک ہے, اور انہوں نے پھر اپنی شیئر ہولڈنگ بڑھائی ہے, تو تقریباً 36-37% ان کی ہو گئی ہے. تو بٹوین آئی سی ڈی اینڈ یونیکارن اب ان کی انویسٹمنٹ, ہمارا شیئر جو ہے ان کا اباؤٹ 70% ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دیز آر دا 2 انسٹیٹیوشنس دیٹ ہیو براٹ ان دا انویسٹمنٹ. اور اگین بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو دنیا بھر میں انویسٹ کرتے ہیں, اور ان کے پاس آپشنز ہیں کہ کہیں بھی جا کے کریں. ڈسپائٹ دیٹ انہوں نے پاکستان میں ہی انویسٹ کیا اور ہمارے اسلامک بینک میں ہی انویسٹ کیا. ان لوگوں کی پاکستان میں بھی مختلف انویسٹمنٹس ہیں. وی آر ناٹ دیئر سول انویسٹمنٹ ہے. صحیح. تو اس طرح سے جو دا پوائنٹ از, ون آف دا پوائنٹ از کہ اگر کوئی بھی فارن انویسٹر کسی اسپیسیفک سیکٹر, مثلا آٹو موبائل, ایگریکلچر, الیکٹرانک, کہیں بھی انویسٹ کرے تو وہ پازیٹیو ویو لے رہا ہوتا ہے صرف اس سیکٹر پہ. لیکن اگر کوئی فارن انویسٹر بینک میں انویسٹ کرے تو وہ پازیٹیو ویو لے رہا ہوتا ہے پوری اکانومی پہ. سملرلی اگر وہ بینکنگ میں کنونشنل یا اسلامک میں کرے تو اپارٹ فرام ٹیکنگ اے پازیٹیو ویو آن دا اکانومی, دیٹ انویسٹر از ٹیکنگ اے پازیٹیو ویو آن دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف بینکنگ. تو انہوں نے اسلامک بینک میں چونکہ انویسٹ کیا تو یو کین انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ یہ ایک پازیٹیو ویو لے رہے ہیں ہماری اکانومی پہ, پازیٹیو ویو لے رہے ہیں اسلامک بینکنگ پہ. اور میں یہ بھی کہتا چلوں, آل دو اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہ سمجھے گا کہ یہ مینجمنٹ پی کیونکہ آج کل گڈ ہیومن ریسورس اور مینجمنٹ جو ڈلیور کر سکے آسان نہیں ہے لانا. اور ہم یہ جو کرنٹ مینجمنٹ ہے داؤد اسلامک بینکنگ, یہ اباؤٹ 1.5 ایئر اولڈ ہے صرف. اینڈ یہ ناؤ برج بینک, اس کو یہ انویسٹرز دیکھتے رہے ہیں, اور جب انہوں نے مینجمنٹ کی کارکردگی پچھلے 1.5 سال میں دیکھ لی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہاں ان لوگوں کے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ صرف ہمارا پیسہ محفوظ رہے گا بلکہ بڑھے گا. تو اس میں اور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو میکرو لیول سے لے کے, اکانومی سے لے کے, بینکنگ سیکٹر سے لے کے, اسلامک بینکنگ سے لے کے کرنٹ مینجمنٹ میں سب جب لائن اپ ہو گیا ان کا ٹرسٹ تو انہوں نے انویسٹ کر دیا. اچھا, یہ بھی ویسے بڑی پازیٹیو چیز ہے جیسے پرویز صاحب نے کہا, کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے باہر سے, اور مشکل حالات میں اگر مزید کوئی سرمایہ کاری کر رہا ہے تو اس کا مطلب
یہ ہے کہ وہ پاکستان میں بلیو رکھتا ہے, وہ یقین رکھتا ہے کہ پاکستان میں اس کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں اور بڑھے گا, اس سے اس کو فائدہ ہی ہوگا, اس لیے مزید پیسہ لگایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ مختلف جو غیر ملکی سرمایہ کار ہوتے ہیں سب کا مختلف مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کچھ اس میں سے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ وقت صحیح نہیں ہے, حالات بڑے خراب ہیں, سیاسی طور پہ بڑی غیر یقینی صورتحال ہے, سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خراب ہے, اکانومی کی صورتحال بڑی خراب ہے, تو ابھی پیسہ نہیں لگاتے ہیں. لیکن جیسے کہ پرویز صاحب نے کہا کہ یونیکارن اور آئی سی ڈی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو شیئر ہولڈنگ ہے اس کو مزید بڑھایا جائے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان میں اور پاکستان کی معاشی ترقی میں یقین رکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ہو رہی ہے اس میں بھی ترقی بہت پاکستان میں ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند سالوں میں, اور اس میں اور بھی کافی گنجائش ہے, تو اس میں بھی یقین رکھتے ہوئے انہوں نے مزید سرمایہ کاری کی ہے. تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ بہت سکوپ ہے یہاں. اس کے اندر ایک میں بات آپ کو اور کہتا چلوں کہ یہ آئی سی ڈی اور یونیکارن کے اپنے شریعہ بورڈز ہیں جس میں انٹرنیشنلی ریناؤنڈ اسکالرز ہیں, اور یہ کسی ایسے اسلامک بینک میں سرمایہ کاری نہیں کرتے جہاں پہ یہ شور نہ ہو کہ یہ بینک بھی اسلامکلی فرام شریعہ پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح جا رہا ہے. اور کیونکہ اگر وہ کریں گے تو ہماری ایویلیویشن ان کے اپنے شریعہ بورڈز بھی کرتے ہیں, اور اگر ہم ان کے شریعہ بورڈز کے معیار پہ پورے نہ اتریں تو وہ نہیں انویسٹ کر سکتے. آئی تھنک برج بینک فی الوقت جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے پاکستان بھر میں واحد اسلامک بینک ہے جس کو اسلامک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی نے AA کی ریٹنگ دی ہوئی ہے. ہمارے جو ایڈوائزر مفتی صاحب ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, جو کہ ویل نون پرسنالٹی ہیں, وہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ رن کرتے ہیں جو ہمارے ویری ویل کوالیفائڈ شریعہ اسکالرس کا ہی ہے, جو ہماری ہر ٹرانزیکشن کو ایکسیکیوشن سے پہلے اپروو کرتے ہیں, پھر ایکسیکیوشن کے بعد کمپلائنس چیک کرتے ہیں. تو پری اور پوسٹ آڈٹ ہوتا رہتا ہے آن این آن گوئنگ بیسس. پھر اس آڈٹ کے بیسس پہ وہ ہمارے مفتی حضرات ڈونٹ رپورٹ ٹو می, دے رپورٹ ٹو دا بورڈ اینڈ آئی رپورٹ ٹو دا بورڈ. سو وہ ہماری کارکردگی شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈائریکٹلی بورڈ کو رپورٹ کرتے ہیں. سملرلی وہ شریعہ پوائنٹ آف ویو سے ہماری کارکردگی اسٹیٹ بینک کو رپورٹ کرتے ہیں. تو ایک بہت مربوط قسم کا شریعہ کمپلائنس میکنزم بھی ہے ہمارے بینک میں. یہ ایک اور ریزن تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا. اچھا, اور پرویز صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے اگر میں تھوڑے سے مستقبل کے پلانز پوچھوں کہ نئی سرمایہ کاری آئی ہے, تو جیسے ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو سرمایہ لگایا ہے جن لوگوں نے وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس شعبے میں اور ترقی ہوگی, اور ہم کو معلوم ہے کہ اسلامک بینکنگ میں بڑی تیزی سے ترقی ہوئی ہے پاکستان میں, لیکن ابھی بھی گنجائش بہت زیادہ ہے. تو گروتھ کے پوٹینشیل کتنے, اور آپ بھی اب یہ نئی سرمایہ کاری آئی ہے, آپ اپنا برانچ نیٹ ورک بڑھانے کا پلان کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے, کیا پلانز ہیں؟ جی ایکچولی پہلے تو ان کے پلان کی پازیٹیوٹی سٹارٹ ہی ہوئی ان کی ری برانڈنگ سے. آپ نے پوچھا تو نہیں, لیکن میں چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اپنا نام بدلا کیوں. ایک تو یہ ہے کہ نام آئی تھنک از ٹرو ریفلیکشن آف دا اوریجنس کہہ لیں یا نیچر آف آر شیئر ہولڈرس, کیونکہ اب ہماری شیئر ہولڈنگ اباؤٹ 85% جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے ہے. اٹس ناٹ اے لوکل بینک ایٹ آل. سو ایک برج ایک ایسا نام ہے جس کی کونوٹیشنز بہرحال وہاں کی ہیں. سملرلی دس نیم ریفلیکٹس آر ویژن. برج کے لغوی معنی تو ٹاور کے ہیں, بٹ اس کی کونوٹیشنز ہیں بلندی کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم برج بینک کو اسٹیبلش کریں گے ایز اے بینچ مارک فار بینکنگ ان پاکستان. ہم اس کو بلند سے بلند مقام پہ بہت جلد لے کے جائیں گے. تو یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہماری ویژن ہے, اور یہی ہمارے شیئر ہولڈرز بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے اس کے سلسلے میں ہم بہت کلیئر ہیں. کچھ بیسک چیزیں ہیں, کچھ انوویشنز ہیں. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو کہ جو آپ کی بیسک بینکنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے کوالٹی اور انوویٹو پروڈکٹس لانی ہے, اینڈ دین اس کے اوپر جو آپ نے ایڈ کرنا ہے انوویٹو میتھڈالوجیز فار پرووائڈنگ ایکسیس ٹو لارجسٹ نمبر آف کنزیومر ٹو بینکنگ سروس. آج کل کو آپ کو احساس ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ آپ برانچ نیٹ ورک بڑھائیں گے اور بہت زیادہ بڑھائیں گے, لیکن وہ تصور پرانا ہو گیا کہ برانچ نیٹ ورک بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ برک اینڈ مارٹر برانچز دنیا بھر میں یا ملک بھر میں اسٹیبلش کریں گے. دیٹس دی اولڈ اسکول آف تھاٹ. اب تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا موبائل فون بھی آپ کی ایک برانچ بن سکتا ہے. بالکل. تو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک یوز آف آل ماڈرن ٹیکنالوجیز اینڈ ایکسپینڈ آر branch network through technologies, through alliances, and maybe we'll put up a few banks or branches as well. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوئے, بریک سے واپس آئیں گے اور پرویز صاحب سے مزید بات کریں گے. جیسے ہم نے کہا کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں بہت مشکل اس وقت جو ہے حالات ہیں معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, سیکیورٹی وائز, اور بہت سے جیسے میں نے کہا تھا کہ غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں اور بینکنگ سیکٹر کی بات کر لیں, وہ بھی اسلامک بینکنگ سیکٹر کی بات کر لیں, تو انہوں نے
کمٹمنٹ اپنی پوری نہیں کی. انہوں نے سرمایہ لگایا لیکن پھر حالات کو دیکھ کے وہ واپس چلے گئے, اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کچھ مرجرز اور ایکوزیشنز بھی ہوئے ہیں, تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور جو مستقبل کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم پرویز صاحب سے مزید پوچھیں گے کہ ان کے اور کیا پلانس ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہم پرویز سعید صاحب سے بات کر رہے ہیں جو صدر اور چیف ایگزیکٹو ہیں برج بینک کے, جو اس سے پہلے داؤد اسلامک بینک کے نام سے جانا جاتا تھا. اور ریسنٹلی جیسے ہم نے پروگرام میں پہلے بات کی کہ اس میں مزید سرمایہ کاری آئی ہے اور اس لیے اس کی ری برانڈنگ بھی کی گئی ہے, نام بدلا گیا ہے اور برج بینک نام رکھا گیا ہے. اور اس کی بھی وجہ پرویز صاحب نے بتائی کہ برج چونکہ ٹاور کہتے ہیں یا بلندی کی بات ہوتی ہے, تو یہ اس بینک کو بلندیوں پہ لے جانے کا پلان رکھتے ہیں. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اسلامک بینکنگ کا شعبہ دیکھیں پاکستان میں, تو پچھلے چند سالوں میں اس میں کافی ہم نے گروتھ دیکھی ہے, کافی بینکس آئے, باہر سے بھی سرمایہ اس میں آیا. لیکن جو باہر سے سرمایہ کاری آئی تو تمام جو سرمایہ کار تھے انہوں نے مزید کمٹمنٹ نہیں کی جب حالات خراب ہوئے, اسپیشلی 3 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں جب پوری دنیا میں حالات خراب ہو رہے تھے. تو اور اس میں ایک ایگزامپل اگر میں دوں, ایمریٹس گلوبل اسلامک بینک ہوتا تھا, یہ بھی باہر سے سرمایہ کاری آئی تھی, اور ظاہر اسٹیٹ بینک نے جب ریکوائرمنٹ بڑھائی پیڈ اپ کیپٹل کی تو تمام لوگوں نے فیصلہ یہ نہیں کیا کہ وہ پیسہ لگائیں گے مزید, اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ ایمریٹس گلوبل اسلامک بینک کا مرجر ہو گیا البرکہ بینک کے ساتھ. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر جو برج بینک میں جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہے, جیسے ہم نے بتایا کہ اس میں یونیکارن اور ICD شامل ہیں جو مڈل ایسٹ بیسڈ انویسٹرز ہیں اور ان کی پوری دنیا میں سرمایہ کاری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یقین رکھا ہے پاکستان میں, اور یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ مزید سرمایہ کاری کی جانی چاہیے تاکہ جو گروتھ کا پوٹینشیل ہے وہ اس کو ریئلائز کر سکے. تو مشکل حالات میں اس لیے بھی اس میں بار بار اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ مشکل حالات میں مزید سرمایہ لگانا, جہاں پہ ملک میں جو اپنے پاکستانی سرمایہ کار ہیں وہ پیسہ لگاتے ہوئے گریز کر رہے ہیں, باہر سے پیسہ آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. آئی ایگری ود یو, اور اس کا صرف ایک ہی لفظ 2 لفظوں میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. کیونکہ آئی تھنک ہم لوگوں نے جو یہاں پہ لوکلز ہیں, وی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان اٹریکٹنگ دس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو محب وطن پاکستانی ہوں ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو, یا وہ معاف کیجیے گا اگر میں کہوں یونیفارم میں ہوں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں. یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آرڈنری سٹیزنز ہوتے ہیں, آپ کی طرح میری طرح, اور بغیر بتائے ہوئے بھی کرتے ہی رہتے ہیں, اور اللہ میاں ان کو کامیابی دیتا ہے, اور اسی وجہ سے یہ ملک چلتا رہتا ہے. اچھا, ایک اور میں بات یہاں مینشن کر دوں, پرویز سعید صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ داؤد اسلامک بینک جوائن کرنے سے پہلے اسٹیٹ بینک کا جو اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے, اور جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے اور جو پورے قوانین ہیں اس سے بہت بخوبی واقف ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتا ہے بینکس کو. اسلامک بینک کی اگر بات کریں تو پرویز صاحب نے وہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کیا تھا. اب آپ دوسری سائٹ پہ ہیں, تو اب آپ کتنا اس وقت تو ظاہر ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ آپ نے بھی بڑے ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے, یا ٹارگیٹس اگر نہ کہیں کہ ہم نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا تھا کہ ہم 2012 تک 12% تک یا 15% تک چلے جائیں گے اسلامک بینکنگ کا جو شیئر ہے پورے اوور آل بینکنگ میں. تو آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اتنی تیزی سے جو شریعت کمپلائنٹ بینکنگ ہو رہی ہے پاکستان میں ترقی کر رہا ہے, کر سکتا ہے؟ آئی تھنک اس کے سوال کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ میں آپ کو کہوں کہ یہ بینکنگ سیکٹر کتنا ترقی کرے گا, کس تیزی سے ترقی کرے گا, اٹس ناٹ ڈپینڈنٹ آن اینی تھنگ ایکسٹرنل. یہ انٹرنل حالات, مطلب جو لوگ اس انڈسٹری کو چلانا چاہ رہے ہیں ڈفرینٹ, جیسے ریگولیٹری ایسپیکٹ سے, کمرشل بینکس ہیں, اسلامک میوچل فنڈز ہیں, یہ ان کے ہاتھ میں بات ہے, باہر کی نہیں, کیونکہ ان مائی اوپینین ڈیمانڈ از ان لمیٹڈ. وہ ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ اس ڈیمانڈ کو کس تیزی سے کنورٹ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ بزنس میں. اس کے اندر جو ایشوز آتے ہیں وہ 2 سیٹ ہوتا ہے. ایک سیٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ریگولیٹری فریم ورک ہونا چاہیے جو کنڈیوسو ہو, جس میں اسٹیٹ بینک نے بہت فعال کردار ادا کیا. یعنی فی لک ایٹ اسلامک میوچل فنڈز تو SACP نے بہت فعال کردار ادا کیا. دیو ڈن اے ایکسٹریملی گڈ جاب. اب دوسری چیز یہ ہوتی ہے ایک تو کہ بزنس کو کنورٹ کرنے کا, ویئر دا ٹائر ہٹس دا روڈ والی بات, کہ ہم بینکس ہیں. ہمارے ہاں کانسٹینٹ 1 2 3 4 ہوتے ہیں. کانسٹینٹ نمبر 1 از ہیومن ریسورس. ایٹ دی اینڈ آف